السلام علیکم طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ احزاب کی آیات 21 تا 27۔ سب سے پہلے اس کا ہم ترجمہ لے لیتے ہیں۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو، اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول، اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے۔ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے، اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تھی ہماری آیات 21 تا 27۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آیات 28 تا 34۔ اس کا ترجمہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے ترجمے میں ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو، تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی سرِ ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی، اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی، اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا باریک بین اور باخبر ہے۔ تو بیٹا اس میں بہت ساری ہمیں معلومات حاصل ہوئی، احکامات ہمیں اس میں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا حکم دے رہا ہے، اور یہ احکام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نہیں تھے، تمام خواتین کے لیے بھی ہیں۔ تو ان کو ذرا تفصیل سے میں آپ کو بیان کرتی چلوں۔ اس کی تفصیل میں آپ کا پہلا ہی سوال اس طریقے سے کہ اس سبق کی آیت کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو کن دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔
تو اس میں ہے کہ آیت نمبر 38 تا 39 میں اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مندرجہ ذیل 2 باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر احسن طریقے سے رخصت کر دوں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت یعنی جنت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات نے جب یہ دونوں انتخاب سنے اور سمجھ لیا کہ دنیا میں آرام و آسائش اور اس کا مال و دولت حاصل کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محرومی ہو جائے گی تو وہ پکار اٹھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت چاہیے۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور 2 چوائس رکھ دی تھی نبی کی بیویوں کے آگے کہ اگر دنیا کی رونقیں چاہیے تو تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، یا اگر نہیں چاہیے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کو دینا ہے۔ تو تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محرومی پر وہ پکار اٹھی اور کہہ اٹھی کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے اور ہمیں آخرت چاہیے۔ تو یہ سبق حاصل ہوا ہمیں اس سے۔ آگے آپ کا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام اور آداب کی تلقین فرمائی ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں جو ازواج مطہرات کو مندرجہ ذیل احکام دیے ہیں اور جن کی تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بیوی کسی قسم کی اذیت و تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائے۔ یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ایک عام عورت کی نسبت سے انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ پاک بازی پر قائم رہیں گی تو ان کا اجر بھی دگنا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ ازواج مطہرات کی حیثیت دوسری عورتوں کے جیسی نہیں ہے بلکہ تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے تمہاری غلطیاں بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان پر زیادہ گرفت ہوگی۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تمہیں کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو باروب اور پروقار اور غیر نرم لب و لہجے میں گفتگو کرو تاکہ سننے والے کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ وہ ازواج مطہرات اپنے گھروں میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ وہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح سج دھج کر بے حجاب اور بے نقاب بازاروں میں حسن و جمال کی نمائش سے بچیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہ تمام باتیں تھیں ان ازواج مطہرات کے لیے جو کہ ان تمام آیات میں احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، اور انہیں یہ بھی کہا گیا عام عورتوں سے دگنا گناہ جو ہے وہ ان کو اگر یہ کوئی بھی غلطی کرتی ہیں تو ملے گا۔ تو یہ صرف باتیں انہی لوگوں کے لیے نہیں ہیں، اس سے ہم سب کو اس سے سبق حاصل ہونا چاہیے کہ ایک عام عورت کے لیے بھی بالکل اسی طریقے سے حکم ہے کہ ہمیں کسی بھی نامحرم سے باروب طریقے سے بات کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دل میں غلط فہمی مبتلا نہ ہو سکے، غلط فہمیوں میں سامنے والا مبتلا نہ ہو سکے۔ تو یہ بیٹا قرآن کے احکامات ہیں جن پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ آپ کو سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور ان کا بھی کام آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ان دونوں آیات جو میں نے پڑھی، آیت نمبر 21 تا 27 اور آیت نمبر 28 تا 34، ان دونوں کے آپ نے اسی طریقے سے یہ کلمات و تراکیب آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، ان آیات کے ترجمے آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بھی کلمات و تراکیب ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب آپ کو دیے گئے نوٹس میں دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ نے یاد کرنے اور ان کو ٹیسٹ کی صورت میں آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے، ایمانداری کے ساتھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات کے ترجمے بھی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ یقیناً یہ تمام کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔